علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہاں، جیسا کہ ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ ہم اس چینل پر مختلف قسم کے کورسز کریں گے، چائنیز، انگلش، عربک وغیرہ۔ تو ان میں ہم سب سے پہلے سٹارٹ کرنے والے ہیں میڈیکل میتھس۔ میڈیکل میتھس وہ سبجیکٹ ہے جس میں ہم ہر وہ چیز پڑھیں گے جو MBBS میں اور میڈیکل کی جو فیلڈ ہے اس میں جو میتھس یوز ہوتی ہے اس کو ہم پڑھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہمارے پاس جو ٹاپک ہے وہ ہے بریف کیلکولس۔ بریف کیلکولس کیا ہے؟ کیلکولس ہمارے پاس میتھمیٹکس کا وہ برانچ ہے جس میں ہم چینج کو سٹڈی کرتے ہیں، تبدیلی کو سٹڈی کرتے ہیں۔ سو چینج از اینی ویئر اراؤنڈ اس، جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اپنی پوزیشن چینج کرتے ہیں، ڈسٹینس چینج ہوتا ہے اس سے۔ اس طرح ہماری بینک بیلنس اوپر نیچے ہوتی ہے، اس میں چینج آتا ہے، یہ بھی ایک قسم کا چینج ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ لوگ دیکھ لیں تو گروتھ بڑھ رہی ہے، بچے بڑھ رہے ہیں، ان جوان ہو رہے ہیں، پھر بوڑھے ہو رہے ہیں، تو ان کی ویٹ میں چینج آتا ہے۔ اس طرح فیس بک پر جو فرینڈز ہے وغیرہ وغیرہ، فیس بک کا ڈیٹا جو ہمارا ہے وہ بڑھتا جاتا ہے ٹائم کے ساتھ ساتھ۔ تو یہ جتنے بھی چینجز ہے یہ سب کے سب ہم میتھمیٹکس کے اس برانچ میں پڑھیں گے جس کو ہم کیلکولس کہتے ہیں۔ سو کیلکولس میں ہمارے پاس دو مین آئیڈیاز ہے، ایک کو ہم ڈیرائیویٹیو کہتے ہیں اور ایک کو ہم انٹیگرل کہتے ہیں۔ ڈیرائیویٹیو کیا چیز ہے؟ ڈیرائیویٹیو ہمارے پاس یہ ہے کہ ہاؤ فاسٹ سم تھنگ از چینجنگ۔ اس میں ہم پڑھتے ہیں کہ ایک چیز کتنی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے، اور انٹیگرل جو ہے اس میں ہم پڑھتے ہیں ہاؤ مچ سم تھنگ از ایکومولیٹنگ، کتنی تیزی سے ایک چیز ایکومولیٹ ہوتی ہے، اکٹھی ہوتی ہے۔ یہ دونوں جو ہے یہ میتھمیٹکس کے بہت ہی ریلیٹیو ٹرمز ہے اور بہت ہی ایک ریلیشن ہے ان دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ، اور ہمیشہ اکٹھے پڑھائے جاتے ہیں۔ لیکن بیسیکلی اس کا جو اوریجن ہے، جو کنسیپٹ ہے، یہ بہت ہی ان میں بہت زیادہ ڈفرینس ہے۔ یہ جو ڈیرائیویٹیو کا کنسیپٹ ہے یہ 1600 میں انگلینڈ اور جرمنی سے شروع ہوا ہے، اور یہ انٹیگرل والا جو کنسیپٹ ہے یہ 250 BC میں گریس سے شروع ہوا ہے۔ تو قریباً 1850 سال کا فاصلہ ہے ان دونوں کنسیپٹس کے بیچ میں، لیکن ان دونوں کے بہت زیادہ قریبی تعلق کی وجہ سے ہم ان کو اکٹھے پڑھتے ہیں، جیسا کہ both concepts were born in separate places and separate times but they proved to be blood relatives۔ جس طرح ہم بھائی بہن کہتے ہیں، اس طرح اس کو ہر جگہ پر آپ میتھمیٹکس میں پڑھیں گے، جہاں پر بھی پڑھیں گے آپ کو یہ چیزیں اکٹھے ملے گی۔ ہاں، ابھی ہم پڑھنے والے ہیں کہ ڈفرینشیل کیلکولس اور انٹیگرل کیلکولس میں کامن چیز کیا ہے۔ The common object in differential calculus and integral calculus is function۔ وہ ہے فنکشن۔ فنکشن کسے کہتے ہیں یہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ آنے والے ٹاپکس میں۔ ابھی a very important tool which is used for calculating and finding calculus is limit۔ ان چیزوں کو، کیلکولس کو، ان کو سالو کرنے کے لیے ہم کیا یوز کرتے ہیں؟ جو چیز یوز کرتے ہیں، جو ٹول ہے اس کے لیے وہ لمٹ ہے، اور لمٹ کو بھی میں نے انڈرلائن کیا ہے، اس کو بھی ہم آنے والے کلاسز میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے آتے ہیں اپنی پہلی والی ورڈ پر، فنکشن۔ فنکشن کو چائنیز میں خانیو بھی کہا جاتا ہے۔ A function is a rule, process or method that produces a correspondence between two sets of elements such that to each element in the first set there corresponds one and only one element in the second۔ فنکشن، جب ہم کبھی فنکشن لکھتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس دو سیٹس ہوتے ہیں، ایک اے ہوتا ہے اور ایک سیٹ بی ہوتا ہے، اور ایک سیٹ اے کا جو ہے فنکشن از اے رول، پروسیس اور میتھڈ دیٹ پروڈیوسز اے کرسپونڈنس بٹوین، جو کرسپونڈنس شو کرتا ہے دونوں سیٹس کے درمیان، یعنی کہ ایک کا ایک ایلیمنٹ ہم لے کر دوسرے والے کے ساتھ اس کا کرسپونڈنس شو کرتے ہیں۔ اس میں جو پہلی سیٹ ہوگی اس کو ہم کہیں گے ڈومین، اور جو دوسرا والا سیٹ ہوگا اس کو ہم کہیں گے رینج۔ اب ہمارے پاس ڈومین کا ڈیفینیشن کیا ہوگا؟ ڈومین دا سیٹ آف آل پاسبل انڈیپینڈنٹ ویریبلس۔ ابھی انڈیپینڈنٹ ویریبلس کیا ہے تو اسے بھی ہم آگے اگزامپل کے تھرو سمجھائیں گے۔ ابھی ہم اس پر ایکسرسائز اور دو ایگزامپل کریں گے تو اس میں آپ کو میں انڈیپینڈنٹ اور ڈیپینڈنٹ ویریبلس کے بارے میں بھی بتاؤں گا۔ دوسرا جو ہے رینج یا سیکنڈ سیٹ جو ہے دا سیٹ آف پاسبل انڈیپینڈنٹ ویلیوز۔ اس میں ہمارے پاس پاسبل ڈیپینڈنٹ ویلیوز ہوتے ہیں، اور جو ڈومین ہے اس میں انڈیپینڈنٹ ویلیوز ہوتے ہیں۔ ہاں، پھر آتے ہیں فنکشن پر۔ دا
For the first time, Leonhard Euler invented to a way to say a function. ایک فنکشن کو بولنے کے لیے اس کو ٹو سے اے فنکشن، اس کے لیے جو وے ہے سب سے پہلے کس نے بتایا تھا؟ وہ ایک سائنٹسٹ تھا، لیون ہارڈ یولر نے یہ ایجاد کیا تھا. جیسا کہ ہمارے پاس یہ آپ دیکھ سکتے ہیں y از اکول ٹو ایف آف ایکس، تو اس کو بولنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ y از اے فنکشن آف ایکس، سو y از اکول ٹو ایف آف ایکس. یا نیچے پھر ہم نے لکھا ہے ریڈ ایز وائی از ایکول ٹو ایف آف ایکس. تو یہ تو ان کی بولنے کی وغیرہ کے متعلق بات ہو گئی. ابھی اس کے بارے میں ہم بتائیں گے کہ دا ویلیو آف ایف، یہ جو ایف ہے اس کی ویلیو ایٹ اے کین بی ریٹن ایز ایف آف اے، ریڈ ایز ایف آف اے ویئر اے از اے فکس نمبر. یہ ہمارے پاس فکس نمبر ہوگی، جیسا کہ آنے والے اگزامپل میں ہم پڑھیں گے. اس کی ویلیو ہمارے ساتھ ہے 1000. اس طرح اس کی جو بھی ویلیو ہو لیکن ویلیو اس کی فکس ہوگی. آگے ہم اس پر یہ سارے کے سارے ان کے ڈیفینیشنز اور ایکسپلینیشنز وغیرہ ہے. آگے جب ہم اس پر اگزامپل کریں گے تو ان ساری چیزوں کو آپ کو خود بخود سمجھ آ جائے گی. سو یہ اے جو ہم نے پڑھا اور ایف آف اے جو پڑھا یہ کیا ہے؟ اے کمز فرام ڈومین وائل کرسپونڈنگ اے دیٹ از ایف آف اے کمز فرام رینج. یہ جو دوسرا والا ایف آف ایکس ایف آف اے جو ہم پڑھتے ہیں یہ دوسرے والے سیٹ سے، رینج سے، اور پہلا والا جو ہے یہ سیٹ اے سے آئے گا. ابھی ہم پڑھتے ہیں کہ ہمارے پاس بیسک ایلیمنٹری فنکشنز کون کون سے ہیں. تو سب سے پہلے ہمارے پاس ہے پاور فنکشن. پاور فنکشن کی مثال ہمارے پاس یہ ہے کہ y از اکول ٹو ایکس اسکوئر، ایکس کیوب، ایکس کی پاور 4 ایٹسٹرا. یہ بہت سمپل ہے. دوسرا والا جو ہے وہ ہے ایکسپوننشیل فنکشن. جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ اتنے ٹائم میں بیکٹیریا کی گروتھ جو ہے وہ ڈبل ہو جاتی ہے، اتنے ٹائم 3 ٹائمز بڑھتی ہے، 4 ٹائمز بڑھتی ہے، جیسا لیٹ سپوز کرتے ہیں نا. تو اس کو ہم لکھیں گے ایف آف ایکس از اکول ٹو 2 کی پاور ایکس. یہ ایکس کی ایگزامپل ہے ایکسپوننشیل فنکشن کی. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ہے لاگرتھمک فنکشن. فار ایگزامپل ایف آف ایکس از اکول ٹو لاگ آف بی انٹو ایکس از اکول ٹو وائی. اس طرح ہمارے پاس جو نمبر 4 فنکشن ہے وہ ہے ٹریگنومیٹرک فنکشن، اور یہ بہت ہی کمپلیکیٹڈ ہے. اس میں ہم سائن کو سائن، ٹینجن کو ٹینجن ایٹسٹرا کو پڑھتے ہیں. اور اس سے زیادہ کمپلیکیٹڈ والا جو ہے وہ ہے اینٹی ٹریگنومیٹرک فنکشن، جس میں ہم اس کی انورس پڑھتے ہیں، سائن انورس ایٹسٹرا. یہ سب سے زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے. ابھی ہم فنکشن کو ریپرزینٹ کرنے کے میتھڈس پڑھیں گے کہ اس کے ریپرزینٹ کرنے کے میتھڈس کیا کیا ہے. تو اس میں ہمارے پاس 3 میتھڈز ہیں. پہلا والا جو ہے دا انالیٹیکل میتھڈ، دا سیکنڈ ون از دا ٹیبولر میتھڈ، اینڈ دا تھرڈ ون از دا گرافیکل میتھڈ. ابھی ہم ایکسرسائز کرنے جا رہے ہیں اس پر ایگزامپل، کیونکہ ایگزام کے لیے ہمارے پاس جو ضروری چیز ہے وہ یہی ہے جو جس سے کویشچن آئیں گے. اس سے بھی MCQs وغیرہ آ سکتے ہیں لیکن اصل چیز ہمارے پاس یہی ہے. سپوز کریے ہمارے پاس ایک آرٹری ہے، یہ اس آرٹری کا اس آرٹری کا ڈائمیٹر ہو گیا، یہ اس کا سنٹر ہو گیا، اور اس کو ہم نے سائڈ پر ایک پوائنٹ لے لیا، ایک ڈسٹنس پر، ایک فاصلے پر، اس کو ہم نے ایکس کا نام دے دیا. اور یہ وی جو ادھر ہم نے لکھا ہے یہ یہاں پر بلڈ کی فلو ہے، بلڈ کی ریٹ آف فلو ہے، اس کی رفتار ہے کہ یہ کتنی تیزی سے اس میں خون دوڑ رہی ہے. صحیح ہے. سو وی از دا ریٹ آف فلو ان سینٹی میٹر پر سیکنڈ ایٹ اے پوائنٹ ایکس، اوکے، فرام دا سینٹر آف این آرٹری. یہ سینٹر ہے، یہ سے اس کا فاصلہ ہے. تو اتنے فاصلے پر سپیڈ کتنی ہے، ریٹ آف فلو کتنی ہے بلڈ کی، اس کو ہم وی کہتے ہیں. ہاں، اس کے بارے میں ایک کنسیپٹ آ گیا ہے پہلے جو ایک سائنٹسٹ نے دیا تھا، فرینچ فزیشین پائسیلیو واز دا فرسٹ ٹو ڈسکور دا بلڈ فلوز فاسٹر نیئر دا سینٹر آف این آرٹری دین نیئر دا ایجز. انہوں نے سب سے پہلے یہ بات کی تھی کہ یہ بلڈ کی جو فلو ہے وہ سینٹر پر تیز ہوگی ایجز سے، یعنی کہ جو ویسل ہے، جو بلڈ ہے، جو آرٹری ہے، جو رگ ہے، اس کے درمیان میں جو خون کا فلو ہے وہ تیز ہوگی بنسبت سائڈ کی. صحیح ہے، جتنے بھی ان کے سائڈز ہے تو اس سے فلو درمیان میں سائڈ میں سلو ہوگی اور درمیان میں فلو تیز ہوگی. یہ انہوں نے ایک کنسیپٹ دیا تھا جو بعد میں ایکسپیریمنٹلی پروف بھی ہوا، اور اس کے لیے ایک ایکویشن بھی آ گیا. ایکسپیریمنٹل ایویڈنس ہیز شون دیٹ the rate of flow V in centimeter per second at a point x centimeters from the center of an artery is given by V is equal to f of x,
where f of x we can written as 1000 into 0.04 minus x square. اس میں ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہ جو x ہے ہمارے پاس، اس کے ویلیو یا 0 کے برابر ہوگی یا اس سے گریٹر ہوگی، اور 0.2 سے لیس ہوگی یا اس کے برابر ہوگی، یعنی اس کی ویلیو 0 سے لے کے 0.2 تک ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ اور کم نہیں ہو سکتی. صحیح ہے، کیونکہ شاید یہ آرٹری کا اس سے ڈائمیٹر سے پھر بڑھ جائے گا یا کوئی اور ریزن ہو، لیکن اس کی ویلیو زیادہ نہیں ہو سکتی. ہاں، اس کے بعد ہمارے پاس کچھ ایگزامپلز ہے. ایک کویسچن اس پر آ گیا ہے شاید اس طرح: فائنڈ دا ریٹ آف فلو ان این آرٹری ایٹ اے پوائنٹ 0.15 سینٹی میٹر فرام دا سینٹر. کویسچن میں پوچھا جا رہا ہے کہ یہ بلڈ کا سینٹر ہے، ویسل کا سینٹر ہے، آرٹری کا سینٹر ہے، اس سے تقریباً 0.15 سینٹی میٹر کے فاصلے پر خون کی رفتار کو معلوم کرے، ریٹ آف فلو آف بلڈ کو معلوم کرے. تو اس کے لیے ابھی ہم اس ایکویشن کا استعمال کر کے نکالیں گے اور یہ پروو کریں گے کہ پہلے 0.15 سینٹی میٹر کے فاصلے پر اور بعد میں 0.12 سینٹی میٹر کے فاصلے پر کہ واقعی سینٹر میں سپیڈ انکریز ہو رہی ہے، یعنی کہ فلو تیز ہے یا نہیں ہے. صحیح ہے، وہ بھی پروف ہو جائے گا. ابھی ہمارے پاس گیون ڈیٹا میں موجود ہے x = 0.15 سینٹی میٹر، ریکوائرڈ جو چاہیے وہ ریٹ آف فلو آف بلڈ ہے. فارمولا v = f of x، سو پٹ ویلیوز ان فارمولا v = 1000، یہ وہ آ گیا f کی جگہ، اور ناؤ 0.04 مائنس 0.15 اسکوائر. یہ 0.15 اسکوائر جو میں نے آپ کو بولا تھا انڈیپینڈنٹ اور ڈیپینڈنٹ ویریبلس کے بارے میں، تو یہ وہی انڈیپینڈنٹ ویریبل ویلیو ہے. یہ 0.12 بھی ہو سکتی ہے، 11 بھی ہو سکتی ہے، 15 بھی ہو سکتی ہے، انڈیپینڈنٹ ہے، اور ساتھ میں ویریبل بھی ہے. صحیح ہے نا، چینج ہو رہی ہے، ویریبل مینس چینج ہو رہی ہے. اس سے جو آنسر آئے گا یہاں پر، وہ آنسر اس کو ہم کہیں گے ڈیپینڈنٹ، کیونکہ اس پر ڈیپینڈ کرتی ہے، تو اس کو ہم کہیں گے ڈیپینڈنٹ ویریبل ویلیو. صحیح ہے، یہ ہمارے پاس ہوگی ڈیپینڈنٹ ویریبل ویلیو. سو کیلکولیشن میں ہمارے پاس 1000 آ گیا، پھر 0.04 مائنس اس کا اسکوائر لے کے آ جائے گا 0.0225، اور اس کے نیچے ایک 0 اس کو سبٹریکشن کر کے اس سے آ جائے گا 0.015. تو یہ ہمارے پاس 1000 ہے، یعنی کہ 10⁻³ ہے. تو یہ پوائنٹ ہمارے پاس یہاں سے یہاں پر آ جائے گا، پھر یہاں پر، پھر یہاں پر، تو یہ ہو جائے گا 17.5، یعنی کہ موو تھرو ڈیجٹس ٹورڈز رائٹ. سو اس کا آنسر ہمارے پاس آ جائے گا 17.5 سینٹی میٹر پر سیکنڈ. یعنی ہم نے بلڈ کی فلو معلوم کی ایک آرٹری میں 0.15 سینٹی میٹر کے فاصلے پر. ابھی دوسرا ایگزامپل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہاں ہم تھوڑا سا سینٹر کے قریب جاتے ہیں، 0.12 سینٹی میٹر کم ہے 0.15 سینٹی میٹر سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سینٹر کے قریب ہے. اگر اس پر بلڈ کا فلو زیادہ، آنسر زیادہ آ گیا، تو ہم یہ پروف ہو جائے گا کہ بلڈ کی فلو جو ہے وہ سینٹر میں ایجز سے زیادہ ہے. دیکھتے ہیں گیون ڈیٹا میں ہمیں دیا گیا ہے x = 0.12 سینٹی میٹر، ریکوائرڈ ریٹ آف فلو. سو فارمولا v = f of x where x = 0.04 minus x square. x وہ ویلیو ہے جو ہمیں دی گئی ہے، یعنی یہ والی ویلیو. ابھی سالو کر کے دیکھتے ہیں. v = 1000 0.01 minus 0.12 اسکوائر. اس کا اسکوائر لے کے پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارے پاس انڈیپینڈنٹ ویریبل ویلیو ہے. اس کا جو آنسر آئے گا وہ ہمارے پاس ہوگا کرسپونڈنگ ڈیپینڈنٹ ویریبل ویلیو. ہاں، تو اس سے آ گیا میرے پاس 0.0256 اس کی سبٹریکشن سے، پھر 10⁻³ ہے. پھر اس طرح ہم نے پوائنٹ کو آگے شفٹ کر کے 3 ڈیجٹس رائٹ سائڈ پر لے کر اس سے آ گیا 25.6 سینٹی میٹر پر سیکنڈ. تو جیسا آپ لوگوں نے دیکھا کہ 25.6 سینٹی میٹر پر سیکنڈ جو ہے اس کی ویلیو زیادہ ہے 17.5 سینٹی میٹر پر سیکنڈ سے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو سینٹر کے قریب ہے، یعنی اس کا فاصلہ 0.15 سینٹی میٹر سے کم تھا، تو اس لیے ریٹ آف فلو زیادہ آ گیا. تو ایکسپیریمنٹلی بھی پروف ہوا ہے، اور ابھی ہم نے کیلکولیٹ کر کے بھی پروف کیا کہ سینٹر کے قریب ایک آرٹری کے سینٹر میں بلڈ کی فلو زیادہ ہوتی ہے بنسبت ایجز کی. سو اٹس انف فار ٹوڈے اینڈ تھینک یو ویری مچ. اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے اس کی دوسری کلاس میں. تب تک کے لیے اس میں ہم انشاءاللہ لمٹ پڑھیں گے اور باقی جو اس طرح اس کو کنٹینیو کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.